بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خالد چودھری. پروگرام خوشبو وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ناظرین، خوشبو وطن پروگرام آپ کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں اور مختلف مہمان ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی رہتے ہیں. آج مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک تو پاکستان سے آئی بہت اہم شخصیت، سینئر رہنما مسلم نواز راولپنڈی اور سابقہ نائب ناظم بھی رہے. اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری خدمات ہیں کمیونٹی کے لیے. سجاد علی خان صاحب وہ اسپیشلی پاکستان سے ہیں، جو دورہ برطانیہ اسپیشلی یہ میاں مدن واشی صاحب ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں شاہد فاروق صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. شاہد فاروق صاحب جو کہ سابقہ کونسلر بھی تھے اور اس کے علاوہ جو سیاسی اور سماجی لحاظ سے ان کی بہت سارے زیادہ خدمات ہیں. پاکستان میں بھی انہوں نے واٹر پلانٹس لگائے ہیں اور غریبوں کے لیے ہاسپٹلز، آئی ہاسپٹلز کا انتظام کرتے ہیں. کافی جو ہے ان کی خدمات ہیں اس حوالے سے. تو آج دونوں مہمان میرے ساتھ ہیں، تو آج میں کچھ اوورسیز پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ایشو پولیٹیکل ایشو ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. جی خان صاحب، میں ویلکم کرتا ہوں پروگرام خوشبو وطن میں. آپ برطانیہ ہیں، برطانیہ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانی اس کے والے سے ہم بات کریں گے. اور شاہد صاحب، آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں آج پروگرام میں. آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے خان صاحب آپ سے. اوورسیز پاکستانی، اس طرح کہ آپ کو پتہ ہے اوورسیز پاکستانی بڑی محبت کرتے ہیں اپنے وطن سے. زلزلہ آئے، سیلاب آئے، وہ ہمیشہ ہی وہ پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. اور بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی پراپرٹی بائی کی ہے پاکستان میں یا کچھ اور کوئی انویسٹمنٹ کیا، وہ ہمیشہ انہیں کوئی پرابلم ہی رہی ہے. اور اتنی سیاسی حکومتیں آئی ہیں، کسی نے بھی سنجیدگی سے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بات نہیں کی. تو آج جس طرح آپ نے بھی ان دنوں آئے ہوئے برطانیہ میں اپنے میاں نواشی صاحب سے ملاقات کی، کیسے آپ اس کو دیکھیں اس پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان کو؟ شکریہ خالد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی سے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں کہ ایک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان خوش قسمت ملک ہے جس کے لوگ باہر بیٹھ کر بھی پاکستان کی ترقی، پاکستان کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں. اور وہ اتنا ریمیٹنس بھیجتے ہیں کہ ہمیں اتنے مشکلات اور اتنی تکالیف اور جس طریقے سے ہم آئی ایم ایف کے پاس یا ایشیا بینک اور دیگر بینکوں سے قرضے مانگتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کا ایک بہت بڑا حصہ اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے ہمیں ملتا ہے. لیکن بدقسمتی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری جماعت کے حوالے سے کہ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مسلم لیگ نے اور میاں صاحب نے جب بھی ہماری حکومت آئی، انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو خصوصی طور پہ ہم نے اسمبلیوں میں، ایون دو کہ قومی اسمبلی میں ان کی ریزرو سیٹس رکھی گئی، اوورسیز پاکستانیوں کو ان کے مسائل کے اوپر ایک باقاعدہ. مجھے یاد ہے کہ گلاسکو سے ہی جب چودھری سرور صاحب گورنر بنے، پنجاب کا ان کو گورنر بنایا گیا، تو ان کے ذمہ لگایا گیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے معاملات کو ایک فاؤنڈیشن بنی جس میں آئی جی صاحب اور دیگر تاکہ جو ہمیں شکایات موصول ہوں ان کا ازالہ کیا جا سکے. بدقسمتی یہ ہے کہ سسٹم چل رہا تھا اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں پہ، جیسے تمام جماعتوں نے ان کو پارٹی میں بھی اپنے حصے دیے ہوئے ہیں اور یہاں پہ باقاعدہ ان کو نمائندگی دی گئی ہے ہر جماعت سے. لیکن ہماری جو گزشتہ حکومت آئی پی ٹی آئی کی، اس نے جس طرح سوانح خواب 18 سال سے 20 سال سے انہوں نے پاکستانی عوام کو سوانح خواب دکھائے اور انہوں نے کہا جی کہ گرین پاسپورٹ کا ایک کو عزت ملے گی اور لوگ جو ہے امریکہ، برطانیہ اور یورپ سے لوگ آ کر پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈیں گے. چاہے جائے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کچھ کرتے، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا اور آج ملک اس نیج پہ پہنچ چکا ہے کہ معاشی طور پہ آج یہی جو پاؤنڈ تھا وہ 130، 35 اور 140 روپے کا تھا، آج 300 روپے تک وہ پہنچ چکا تھا. اور میں یہاں تک کہوں گا کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ان گزشتہ 4 سال میں جو اذیت ناک حالات سے گزرے ہیں، آپ یقین جانیں کہ غریب آدمی کی توسط سے جو ہے گھر کا خرچہ چلانا جو ہے وہ باہر ہو چکا تھا. یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے
کہ جس طریقے سے اوورسیز پاکستانی پاکستان کے لیے سیکریفائز کرتے ہیں اور پاکستان کی فلاح اور بہتری کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے یاد ہے کہ 1997 میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے ڈالر اکاؤنٹ، فری ڈالر اکاؤنٹ کھلوا دیا. انہوں نے اس پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا کہ آپ فارنرز جو تھے وہ اپنا ڈالر اکاؤنٹ، پاؤنڈز اکاؤنٹ جو ہے وہ اسٹرلنگ میں پاکستان میں کھول سکتے تھے. جی. لیکن بدقسمتی کہ 1998 میں جب پاکستان کو ناقابل تسخیر طاقت بنایا گیا، میاں صاحب نے اسلامی دنیا میں پاکستان واحد ملک کا جس کو ایٹمی طاقت منوایا، اور اس کے صلہ میں جب بیرونی طاقتوں نے مل کر پاکستان پہ سینکشنز لگائیں تو ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن وہ میاں صاحب کی کوشش تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پہ اللہ کا ایک خصوصی فضل اور کرم تھا کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. ادروائز اگر ان کی جگہ کوئی اور پرائم منسٹر بیٹھا ہوتا تو وہ کبھی بھی کلنٹن کے سامنے یا امریکہ کے سامنے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اور جو آفرز اس وقت ہمیں دی گئی، اربوں ڈالرز ہمیں انہوں نے پیشکش کی کہ آپ لے لیں لیکن ایٹمی دھماکہ اور پاکستان کو ایٹمی صلاحیت نہ بنائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی ان کی اس کاوش کو یاد رکھے گی کہ انہوں نے ہر چیز کو ٹھکرا دیا. انہوں نے کہا کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم گاز کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، اسی طرح میاں صاحب نے کہا کہ ہم تمام سیکشن برداشت کریں گے لیکن پاکستان کو ایٹمی طاقت کے طور پہ بنوائیں گے. یہ ایسے معاملات تھے. لیکن ابھی گزشتہ جو دور گزرا ہے اس میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اتنے سوانح خواب دکھائے گئے پاکستانیوں کو، اوورسیز کے لوگوں کو، کہ جناب پاکستان اوورسیز کے لیے ون ونڈو آپریشن کرے گا، باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ماں سوائے جو آج انویسٹمنٹ آئی ہے فارن فنڈنگ کے طور پہ، اس نے پاکستان کو اتنا بدنام کیا ہے کہ اس میں انڈیا سے، اسرائیل سے اور دیگر ایسے، اور جس طرح وہ نقوی صاحب نے جو بل گیٹ صاحب کو دھوکہ دیا، اور آج فارن فنڈنگ کے حوالے سے پاکستان کو عجیب نظروں سے دیکھا جا رہا ہے کہ جس ملک میں بیرونی سرمایہ بیچ کر اس کے ملک میں وہاں پہ انتشار پھیلایا جائے یا وہاں پہ اپنی مرضی کی حکومت لائی جائے. یہ ایسے مسائل ہیں جن سے پاکستان ترقی کرنے کے بجائے دن بدن پستی میں جاتا گا، اور آج آپ کے سامنے ہے معاشی حالت پاکستان کی. اچھا جی خان، تو میں ابھی شاہ رخ صاحب کی طرف آؤں گا. شاہ رخ صاحب آپ فرمائیے، جس طرح کہ آپ کونسلر بھی ہیں، کافی عرصہ آپ نے سروس کی، کس قسم کے اوورسیز پاکستانوں کے مسائل ہیں جو کمپلینٹس آپ کے ساتھی رہی ہیں؟ کیونکہ جس طرح اوورسیز پاکستانوں کے زیادہ تر مسائل ہیں، چونکہ آپ مسلمین نون کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، آپ نے بڑے فنکشن بھی یہاں پہ کروائے، تو میاں صاحب نے جس طرح آپ کے دور میں اوورسیز پاکستان کمیشن میں بڑا کام کیا. آپ تو ذرا بتائیں کہ اوورسیز پاکستانوں کے کس قسم کے مسائل ہیں جو یہاں پر لوگ آپ کے ساتھ بتاتے تھے اور آپ آگے اس کو مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے تھے؟ جی بالکل. اس میں سب سے جو بڑا تھا نا، یعنی کہ جو لوگوں کو مسائل تھے اس مسئلہ تھا کر کے، جیسے ہمارے جب اوورسیز پاکستان میں جاتے تھے، پاکستان جاتے تھے تو انہوں نے جیسے کوئی زمینیں وغیرہ خریدی ہوئی تھی یا کوئی پلاٹس وغیرہ خریدے ہوئے تھے کر کے، جیسے جب ہم خریدتے تھے تو اکثر یہی ہوتا تھا بھی ہم نے اپنا کوئی آگے نامزد نمائندہ، کوئی کزن ہو گیا، کوئی بھائی ہو گیا، ہم ان کو ادھر چھوڑ آتے تھے. تو اس میں یہ کافی یہ مسئلے چلے تھے کہ ہم لوگ ایسا ہوتا تھا کر کے، ہم جیسے بھائی کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم آپ کو پاور آف اٹارنی نہیں دیں گے یا کچھ اس طرح ہوگا. تو وہ جیسے جب وہ پاور آف اٹارنی وغیرہ ان کو مل جاتے تھے تو اس کے بعد یعنی کہ ہمارے لوگوں کا یہی ہوتا تھا بھی یار ہمارا ادھر گھر یا پلاٹ یا زمین پڑی ہے، تو جب وہ 20 سال بعد یا 25 سال بعد جب کوئی گھر کے حالات، یعنی کہ جب 20 سال بعد آپ دیکھیں گے نا تو وہ بھائی کی اگلی جنریشن جو ہماری سیکنڈ جنریشن آ جاتی تھی، اس میں یہ پھر ہوتا تھا یعنی کہ دیکھو بھائی کا تو پھر بھی اتنا احترام یا قدر کرتا ہے، لیکن یعنی کہ جب اگلی نسل آ جاتی تھی ان لوگوں کا وہ اتنا وہ نہیں ہوتا تھا. تو جب وہ کہتے تھے جی ہمارا وہ پلاٹ تھا یا گھر تھا یا اس طرح کی چیزیں تھیں، تو وہ دیکھتے تھے یعنی کہ وہ جو پاور آف اٹارنی کو انہوں نے مس یوز کر کے وہ اپنے نام پہ ٹرانسفر کر لیے، کسی نے بیچ دیے یا کچھ اس طرح ہو گیا، کچھ یہ رشتہ داری میں، کچھ اس کے علاوہ باقی لوگ بھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے، یعنی کہ یار یہ کوئی باہر سے ابراڈ میں بیٹھے ہوئے لوگ ان پہ قبضہ کر لو. تو یہ قبضے کے یا اس طرح کے پاور آف اٹارنیز کے وساطت سے لوگوں نے بہت زیادہ یہ مسائل سے ٹرانسفر
فرض کی. تو جو اوورسیز پاکستان کمیشن تھا یہ یعنی کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے یعنی کہ جو سیٹ کیا تھا یہ اس کا سیرا ان کو جاتا ہے. لیکن یہ بہت اچھا ادارہ یعنی کہ آج بھی یعنی کہ جو بھی حکومت آئے گی ایک سیٹ اپ یہ چل پڑا ہے بن کے آئی ہے تو بہت اچھی یہ سروسز دے رہا ہے. تو اس میں یہی ہوتا تھا آپ یعنی کہ آن لائن پورٹل پہ جا کے اپنی کمپلین جو تھی اس کا اندراج کرواتے تھے. آپ کو باقاعدہ ایک یعنی کہ وہ ریفرنس آپ کو نمبر ایک ایلوکیٹ ہو جاتا تھا. تو جو اس کے بعد پھر جو اوورسیز پاکستان کا جو وائس چیئرمین یا اس کا کمشنر ہوتا تھا وہ اس کا لوکل یعنی کہ جدھر کا وہ کیس ہوتا تھا اس ڈسٹرکٹ اس ضلع میں بھجوا کے وہ ڈی سی اے کو کہتا تھا آپ نیکسٹ 2 ویکس میں آپ ہمیں اس کا اپڈیٹ دیں. تو یعنی کہ وہ ڈی پی او یا ڈی سی او جس کے متعلقہ ہوتا تھا وہ اس کو تو بہت زیادہ انہوں نے لوگوں کے مسائل حل بھی کروائے ہیں. تو لیکن یہی مسئلہ تھا. اب دوبارہ ہمارے جیسے لوگ جیسے ہمارے جو اوورسیز ہیں اب کر کے اب تیسری جنریشن ادھر شروع ہو چکی ہے. تو ہمارے جو بزرگ ہیں آپ دیکھیں گے تو آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے اب کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں یعنی کہ وہ جو اپنی جو ان کی جو زمینیں یا جائیدادیں ادھر پڑی تھی نا وہ بیچ کے وہ پیسہ ادھر واپس انہوں نے لانا شروع کر دیا. اس کی وجہ یہی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو بچے اگلی جو نسل ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہم نے پاکستان نہیں جانا ہم نے ادھر ہی رہنا. تو آپ ایسا کریں وہ کہتے ہیں بھی اللہ نہ کرے ہم جب اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو ہمارے بچوں کو انہوں نے کہیں بھی کوئی چیز نہیں ملنی. تو یہ زیادہ مین مسائل تھے. پھر اس کے بعد اس میں ہمارے جو گورنمنٹ یعنی کہ جیسے اوورسیز پاکستان کمیشن یا ہمارے ادھر کے لوکل کونسلر جو آفیسز تھے انہوں نے بھی اس چیز پہ کافی زیادہ توجہ دی. تو انہوں نے ہمارے لوگوں کو یعنی کہ ہمارے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ آپ جو پاور آف اٹارنی ہے وہ اس طرح نہ دیں. اگر آپ نے پاور آف اٹارنی دینا بھی ہے تو اس کو مخصوص پاور آف اٹارنی کر کے دیں تاکہ وہ آپ کے جو مارٹرز ہیں ان کو آپ کے جو میٹر ہیں ان کو دیکھ سکیں لیکن وہ آپ کی چیزیں بیچ نہ سکیں یا اس طرح کی چیزیں. تو اس سے اب یعنی کہ اب یہ بھی ہوتا ہے جب آپ پاور آف اٹارنی بنانے کے لیے کونسلیٹ آفس جاتے ہیں تو باقاعدہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں اس چیز کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر اسے سائن کرواتے ہیں تاکہ اس کو کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جا سکے. اچھا خان صاحب جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک رجیم چینج ہوا جس میں پورے 13-14 جماعتیں مل کے انہوں نے ایک سیٹ اپ کو کس طرح چینج کیا اور پاکستان کی جو معاشیت ہے وہ تحریک انصاف کے دور میں ایک اچھے جگہ پہ جا رہی. جس طرح پیٹرول کی پرائزز کیا تھیں مہنگائی بھی ایک جا رہی تھی ٹھیک. انہوں نے روس سے معاہدہ بھی کیا 30% جو ہے لیس پیٹرول لینے کا 30% کم گندم کے لیے معاہدہ بھی کیا. ان تمام چیزوں میں اچھی بلی چلتی معاشیت کو آپ 13 جماعتوں نے مل کے جس طرح ایک رجیم چینج آپریشن ہوا اس کے بعد ایک حکومت چینج ہو گئی. اس کے بعد کہ مہنگائی ہے کہ وہ کنٹرول نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 13 جماعتیں ایک جو پہلے یہی شباشی صاحب بیٹھ کے کہتے تھے کہ جی اگر خان صاحب نے اتنا مہنگا کر دیا اتنا کم کر دیں وہی شباشی صاحب کس طرح بار بار قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور اس طرح اتنی بڑھی ہیں کہ انبلیویبل کہ جب خان صاحب کے دور میں 10 روپے بڑھتی تھی تو اتنا شور پڑتا تھا. اب دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت کہاں شروع ہوئی تھی کہاں پہنچ گئی اور گندم کی قیمت کہاں تھی اور ساری چیزیں کی قیمت بڑھ گئی. ساری جماعتیں جس طرح کئی ممالک میں خان صاحب گئے اپنے شباشی صاحب گئے اور وزیر ہمارے گئے خزانہ گئے مگر ان کو وہاں سے ہیلپ نہیں ملی. چائنا بھی گئے اور بھی ممالک یعنی کہ جو چاہتے تھے کوئی بھی ملک ان کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ملک کو اس حالت پہ لا کھڑا کیا ہے ساری جماعتوں نے. یہ کیوں اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملکی مفادات کے ساتھ کمپرومائز کیا جاتا ہے؟ اور اس حوالے سے آپ جس طرح میاں صاحب سے ملاقات کر کے ہیں یہ فرمائیں کہ میاں صاحب پاکستان جائیں گے. اب عجیب سی سچویشن ہے پاکستان میں. وزیر اعظم بنتے ہیں شہباز شریف وہ پوچھتے ہیں جی پوری کابینہ لے کے لندن آ جاتے ہیں جی میاں نواز صاحب سے مشورہ کرنے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ادھر سے مشورہ کر کے جاتے ہیں کہ جی ہم نے وزیر اعظم نہیں بننا. وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی پی ڈی ایم نہیں مانتی تو پھر وزیر اعظم بن جاتے ہیں. وہ عجیب سی سچویشن میں جو قوم ہے بڑی مبتلا ہے. چلیں آپ نے تو میاں صاحب سے ملاقات کی کیا کوئی خبر دیں گے میاں صاحب خود لیڈ کریں پاکستان میں آ کر تاکہ مسلم جو نواز جس طرح بہت ہی مقبول جماعت رہی ہے تو اب پنجاب کی بن کے رہ گئی. اگر میاں صاحب بھی جائیں تو شاید کام بن سکے. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھیں خالد بھائی میں یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ آج جو جتنا یہ ملبہ ہے مہنگائی کا اور یہ معیشت کی خرابی یہ ہم پہ ڈالنا جو ہے یہ سراسر ناانصافی ہے. آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے چلوں گا. جب 2018 کا الیکشن تھا تو آپ کے سامنے تمام سیاسی جماعتوں نے یہی ساری جتنی آج سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں انہوں نے مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ہے یہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ گورنمنٹ بنی ہے اور سر عام مطلب کہتے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اور آپ سب کو پتہ ہے اس بات کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ دھاندلی اس وقت بے انتہا برے طریقے کے ساتھ ہرایا گیا سیاسی جماعتوں کو
اور ایک سلیکٹڈ حکومت تشکیل دی گئی. اب یہاں پہ میں یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ جب ایک حکومت سلیکٹڈ آئی، لوگوں کی بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں عمران خان سے، جی اور خصوصی اوورسیز لوگوں کی، اوورسیز پاکستانیوں کی بہت زیادہ وابستہ تھی، کیونکہ وہ جب بھی بیٹھتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں جناب بیرونی ممالک سے، وہ یورپ، امریکہ اور کینیڈا کی مثالیں دیتے تھے. جی کبھی ریاست مدینہ بنا دیتے تھے، کبھی اسے کہتے تھے کہ کینیڈا کا پرائم منسٹر سائیکل پہ چلتا ہے، میں بھی سائیکل پہ جاؤں گا، پروٹوکول سسٹم ختم ہو جائے گا، جی پرائم منسٹر ہاؤس میں ختم کر دوں گا اور میں گورنر ہاؤس توڑ دوں گا، یونیورسٹیز بنے گی، اور یہ سب ایک باتیں تھی ایسی. اور وہ ایک ایسا جگلر تھا کہ سارے لوگ، ہر بندہ یہ سوچتا تھا کہ بھئی واقعہ جو پچھلی حکومتیں ہیں، اور آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ہمیں جو جمہوری حکومتیں ہیں ان کو تقریباً 30-35 سال بھی نہیں ملے، جی اور اس سے زیادہ ڈکٹیٹرز نے وہاں پہ کی ہے. آپ کو آئین جو ہے وہ جمہوری جماعتوں نے دی ہے، سیاستدانوں نے دی ہے، لیکن بدقسمتی سے سیاستدان ہی سب سے زیادہ بدنام پاکستان میں ہو رہے ہیں. جی حالانکہ باقی دیگر جو ادارے ہیں اگر ان کا محاسبہ کیا جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. اب دیکھنے کی بات، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ تو اس میں چکر میں تھے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی $200 ارب سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہے، خصوصاً بیرون ملک سے جناب بڑے بڑے ارسطو آ گئے، وہ شہزاد اکبر صاحب آ گئے، نیب جو ہے انہوں نے پکڑ دکڑ شروع کر دی اور بے گناہ لوگوں کو پاکستان میں جیل میں ڈال دیا گیا. ایون دو کہ یہاں تک کہ خواتین کو بھی، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین کو بھی برے طریقے سے جیلوں میں ڈالا گیا. اور عمران خان صاحب امریکہ جا کر بجائے کہ پاکستان کی پالیسیز کے بارے میں بات کرتے، وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں نے ان کو اندر بند کر دیا، اب میں ان سے فیسلٹیز لے لوں گا، کسی کو اے سی اندر نہیں جانے دوں گا. اور ان کی ہر تقاریر میں یہ کہ وہ چاہے پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان میں اصلاحات کے لیے، یا جو پاکستان کے منصوبہ بندی کے لیے کوئی بات کرے، ہر تقریر میں وہ جو ہے ایک عام آدمی کی طرح، ایک یوسی کے چیئرمین کی طرح وہ القابات سے لوگوں کو نوازتے ہیں، اور ان کی کوئی اپنی کارکردگی انہوں نے آج تک پیش نہیں کی. پھر رہی مہنگائی کی بات، تو آپ کے سامنے ہے کہ جب میاں صاحب کو معمولی سی بات پہ، میاں صاحب پہ آف شور کمپنیز اور دیگر وہ الزامات لگائے، اور پوری وہ جوائنٹ بنائی گئی، کمیٹیاں بنائی گئی، اور ان پہ کچھ چیز میاں صاحب پہ ثابت نہیں ہوئی، اور مجبوراً انہیں اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام پہ ان کو مطلب ان کی حکومت کو نااہل قرار دے دیا گیا، اور میاں صاحب کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا، اور پھر میاں صاحب کو اریسٹ کر دیا گیا. یہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت جو میاں صاحب کی جب حکومت گئی تو میں آپ کو وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت 35 روپے کلو غریب آدمی آٹا جو ہے وہ خرید سکتا تھا، 52 روپے میں چینی خرید سکتا تھا، 2 روپے میں پیراڈول کا پتہ لے سکتا تھا، اور ایسی دیگر اشیاء. آج آپ حیران ہوں گے کہ جب پی ڈی ایم اگر یہ اقدام نہ اٹھاتی تو ابھی سریہ جو ہے، جو ہماری پاکستان کی جو اس وقت سب سے جو مین جو جسے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو انڈسٹری ہے وہ ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری چل رہی ہے. اس وقت سریہ جو ہے وہ 2 لاکھ روپے ٹن، جو میاں صاحب کے دور میں 62,000 روپے ٹن تھا. سیمنٹ 400 روپے کا تھا، آج 1100 کا، 900 اور 1100 روپے کا مل نہیں رہا. کھاد کی بوری جو 1200 روپے کی کھاد کی بوری تھی وہ 4,4500 روپے تک چلی گئی. اور یہ سارا الزام اب ہم پہ ہے. یہ جو مہنگائی انہوں نے 4 سال میں اگر وہ نہیں کنٹرول کر سکے، یا ان کی ٹیم وہ فیل ہو چکے تھے، اور جیسے جو رشیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رشیا سے انہوں نے معاہدہ کیا، تو وہ معاہدہ سامنے لاتے ہیں. ہمارے سامنے تو آج تک ہماری گورنمنٹ نے ابھی تک چھان بین کی ہے، کوئی ایسا معاہدہ نہیں رشیا کے ساتھ ہمارا، نہ تو گندم کا ہوا ہے نہ ہمارا تیل کا ہوا ہے. لہذا جو معاہدے ہم نے کیے تھے LNG کے معاملے میں، ان پہ بھی شاہد خاقان عباسی صاحب پہ کیس چلے، اور وہ پروو ہوا کہ اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو معاہدے کیے تھے وہ آج اس سے 100 گنا زیادہ پہ یہ خریدنا چاہتے ہیں، تو ان کو کوئی گیس نہیں مل رہی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ الزام لگا دینا کسی پہ. لیکن اب 13 جماعتوں کا جو آپ نے بات کی ہے، تو جب ملک فیلئر کی طرف چلا گیا، آپ کے سامنے جب IMF کے ساتھ یہ انہوں نے کہا جی کہ IMF کے پاس جانے کے بجائے میں خودکشی کر دوں گا، میں کشکول نہیں اٹھاؤں گا، میں کشکول، تو پھر آپ عوام تو امتحان میں آ گئی تھی، عوام تو مہنگائی کی چکی میں پس رہی تھی.
آپ وہ ثابت کر دیتے نا، پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس لیٹ گئے، آئی ایم ایف کی یہاں تک کہ آپ نے اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا، باقر صاحب کو آپ نے جو مصر کی معیشت کو تباہ و برباد کیا، دیگر اس کو پاکستان میں اسٹیٹ بینک کا آپ نے گورنر نافذ کر دیا، آپ نے چائنا کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہوئے تھے کہ وہ ڈسکلوز نہیں ہوں گے، آپ نے وہ سارے چائنا کے ساتھ ہمارے اسٹیٹ بینک کے معاہدے وہ ساری جو تھا وہ آپ نے امریکہ کے سامنے رکھ دیا، جس سے چائنا ناراض ہو گیا۔ 2.5 ارب روپے کی چائنا کی جو ابھی انویسٹمنٹ تھی پاکستان میں وہ روک دی گئی، 3 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمیں امانت کے طور پہ ہماری معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے سعودی عربیہ نے دیا، سعودی عربیہ نے بھی آپ سے واپس مانگ لیا، آئی ایم ایف آپ کو قرضہ دینے کو تیار نہیں تھا، حالات ابتر ہوتے جا رہے تھے، اور اس وقت اس صورتحال ایسی تھی کہ اگر ہم گورنمنٹ نہ لیتے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ بہت بڑی ایک ہمارے کارکنوں کے ساتھ یا ہماری پارٹی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی، لیکن ہماری قیادت یہ کہتی ہے کہ ہم سیاست نہیں کھیلتے، ہم نے پہلے ملک بچانا ہے۔ سیاست میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، لیکن اگر ملک ہی نہیں رہے گا تو سیاست کہاں چلے گی؟ اس وقت 13 جماعتوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ آئینی طریقے کے ساتھ، اور یہ فیل ہو چکے تھے، یہ ناکام ہو چکے تھے، گورنمنٹ ان سے چل نہیں رہی تھی، اس وقت 13 جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ بھئی آئینی طریقہ، اور ہم نے آئینی طریقہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس طریقے کے ساتھ ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے حکومت ٹیک اوور کی، اور وہ ٹیک اوور کی، اور آج 1.5 مہینے میں لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ 4 سال کا جو ان کا گند ہے وہ ہم 1.5 مہینے میں سنبھال لیں، وہ نہیں سنبھل سکتا، لیکن شکر الحمدللہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، پیٹرول پرائسز بھی انشاءاللہ کم ہوتی جا رہی ہیں، ڈالر جو ہے روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ، ہمیں نقصان، میں ایک کارکن ہوں، ایک میں بھی طالب علم ہوں، ہمیں دکھ ہے، کیونکہ ایک آج سے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے یہ پوزیشن تھی کہ لوگ نون کو سمجھتے تھے کہ نون اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دے تو وہ لوگ جیت جائیں گے، لیکن ان کی جو بدنامی اور ان کا جو قیادت ہے وہ ہمارے سر آ پڑا، اور اس سے اب آج لوگ ہم سے، مطلب میں وہ بھی حیرانگی کی بات ہے کہ لوگ 1 مہینے بعد ہم سے یہ توقع کر رہے ہیں، 1.5 مہینے بعد توقع کر رہے ہیں کہ ہم ایک دم ڈالر جو ہے وہ واپس 110 روپے پہ لے جائیں، یہ ناممکن ہے، لیکن انشاءاللہ ہم پر امید ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، ہمیں تھوڑا وقت ملا تو ہم یہ بھی ہے۔ خان صاحب، آپ کے کچھ لیڈران نے کچھ بیانات ایسے دیے جو جس طرح جوید لطیف صاحب نے کہا جی ہمیں حکومت زبردستی دی گئی، انہوں نے دی، خلائی مخلوق نے دی، انہوں نے دی اس لیے ہم نے لی، ہم لینا نہیں چاہتے تھے، ہم نے لی۔ پھر یہاں پر یہ بھی سنا گیا کہ میاں نوازی صاحب نے کہا بھی ہم نہیں لیں گے، پھر شباشی صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ مسلم نواز میں بھی 2 گروپس ہیں، میاں نواز صاحب گروپ اور شباشی صاحب گروپ، انہوں نے فیصلہ کیا لینی ہے، انہوں نے یہ بہانہ بنا دیا زرداری صاحب نے، اور پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہمیں ضروری حکومت لینی ہے۔ پھر خواجہ صادفی کا ایک بیان ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ہم حکومت نہ لیتے تو خان صاحب دوبارہ 2 تاریخ سے واپس آتے، پھر ہمارا پھر کیا حال کرتے، ہمیں بھی لینا ضروری تھی۔ یہ بیان سوشل میڈیا پر بھی چل رہا ہے۔ چلیں، یہ سیاست چلتی رہے گی۔ اچھا، میں بات کروں گا شاہ صاحب آپ سے کہ تھوڑا سا میں چاہوں گا بات کرنے کہ سیاستدان جب بھی الیکشن ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں، کبھی کسی نے الزام نہیں لگایا، اب جیت گئے، دوسری پارٹی بڑے کھلے دل کے ساتھ مبارکباد دیتی ہے، ہینڈ شیک کرتی ہے، اچھے قسم کا وہ کرتی ہے، پوری حکومت چلانے میں مدد کرتی ہے۔ پاکستان میں کیا ایک سلسلہ ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے اور جو جیتا ہے وہ جیتا، جو ہارتا ہے وہ کرتی تاندلی ہوگی، کبھی آر او کا الیکشن ہو گیا تو کبھی کسی کا الیکشن ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ کا ہو گیا، ہر دفعہ کبھی بھی جو ہارنے والا وہ ماننا نہیں کہ میری ہار ہے۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جیسے بھی، اور بدقسمتی یہ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ وہ ہمارے الیکشن میں مداخلت کرتی رہی ہے، اس میں میں ان کو قصوروار نہیں کہوں گا، کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان میں میچورٹی نہیں ہے۔ اگر ان میں میچورٹی ہو، مل کر بیٹھیں، مل کر جو قوانین بنائے اور ایک سسٹم کے ساتھ چلیں، وہ جس حکومت کو بھی تھوڑا سا وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی پنجابی میں دال لگ جائے اسٹیبلشمنٹ ہیلپ کرے تو وہ آ جائیں۔ جو ہسٹری ٹھاک دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کیسے ہے، میاں صاحب کیسے ہے، اس سے پہلے جو حکومتیں آئیں جیسے گئی، بہت ایک لمبی تاریخ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ میچورٹی نہیں آ رہی؟ آپ کتنے 100 سال ابھی ویٹ کرنا پڑے گا میچورٹی لانے کے لیے سیاستدانوں میں؟ جی، سب سے پہلے تو واقعی آپ کی بات میں وزن ہے
لیکن واقعی دیکھا جائے نا اس میں واقعی جیسے اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے ہیں یا جیسے پارلیمنٹ دیکھو سوورین ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں آپ جو بھی امینڈمنٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہماری اب بات کی کمزوری کی یہ ہے، ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے ہم اٹھا کے اس کو سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں، تو جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو صاف ظاہر ہے پھر انہوں نے تو ڈیسیجن کوئی نہ کوئی دینے ہیں. جیسے ریسنٹلی آپ دیکھ لیں پہلے یعنی کہ جب جیسے پنجاب اسمبلی کو ٹیک اوور کرنا تھا، پہلے حمزہ شہباز جو تھے وہ انہوں نے وزیر اعلیٰ بننا تھا، تو اس وقت یعنی کہ وہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد دوبارہ پھر جب پرویز لائی صاحب نے بننا تھا تو پھر وہ گئے. تو اس طرح کی یہ چیزیں بھی ہماری ایکچوئل جو پولیٹیشین جو ہیں، ہمارے پولیٹیشین ایکچوئل ان کو چاہیے نا بھی فرض کیا جو بھی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو لے کر آگے چلیں. جیسے ادھر ہوتا ہے فرض کیا اگر جو بھی پارٹی میجورٹی کے ساتھ آگے آتی ہے تو وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں، وہ ان کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. تو اسی طرح لا تو ادھر بھی بالکل کلیئر لا ہے، لیکن ہمارے ادھر ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا کمزوری کہہ لیں کہ ہم نے اسی لا کو یعنی کہ اگر ہم ایک یعنی کہ جو وکیل ہے اگر ہم اس سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے جی نہیں اس کو ہم اس طرح اس کو نریٹ کر سکتے ہیں یا اس کو ہم اس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں، تو دوسرا جو کہتا ہے دوسری طرف کرتے ہیں. تو ہماری اب کمزوری یہی ہوتی ہے بھی ہم ایکچوئل ہماری پالیٹکس جو ہے انہوں نے پارلیمنٹ کو اتنا مضبوط نہیں کیا کہ وہ خود اپنے فیصلے ادھر کر سکیں. تو ہم پھر اس وقت یعنی کہ ہماری جو پارٹیز ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کا بھی سہارا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم سپریم کورٹ کا سہارا لیتے ہیں. تو ادھر کا یعنی کہ ایکچوئل ان لوگوں کو بھی پہلے ادھر بھی یہی سلسلہ ہوتا تھا، لیکن ٹائم چلتے یعنی کہ ڈیموکریسی کو انہوں نے اتنا مضبوط کر لیا بھی اب ادھر یہ پارلیمنٹ میں یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں اور بالکل یہ اسموتھلی یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. جو بھی پارٹی میجورٹی کے ساتھ ون کر کے آتی ہے وہ بالکل وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور دوسری پارٹی ان کو ویلکم کرتی ہے اور ان کو ٹائم دیتی ہے آگے اگلے 5 سال کے لیے ان کو رن کرے. شاید بھائی میں آپ کی تھوڑی سی بات کو آگے دیکھیں پاکستان کی تاریخ اب دیکھیں تو ایک 85 سے جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ان کے درمیان ایک ٹسل چلتی رہی اور ہمیشہ بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کوئی رول پلے کرتی رہی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی یہ شہید نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح نہیں چل سکتے، تو ہم نے یہاں پہ میثاق جمہوریت لنڈن میں بیٹھ کر تمام سیاسی جو ہم نے سائن کیا اور شکر الحمدللہ. اس کے بعد پھر جب 2008 میں زرداری صاحب کو گورنمنٹ ملی تو 5 سال ہم نے ان کو پورے کرنے دیے. ابھی اس گورنمنٹ نے عمران خان صاحب نے جب 2013 میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب باہر دھرنے دیے اسمبلی کے باہر، جب چائنا کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے، انہوں نے ہمیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ 4 دن لیٹ کر دیں تاکہ پاکستان چائنا آ رہا ہے اور چائنا ایک بہت بڑا پیکج دے رہا ہے، لیکن وہ نہیں مانے. آپ کو یاد ہوگا 126 دن کا غالباً دھرنا تھا اور پاکستان کافی لمبا دھرنا، لیکن ہماری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ تمام پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر عمران کو مایوس کیا اور پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پارلیمنٹ چلائیں گے. اب اگلی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب عمران 13 سیٹیں جب 2013 میں انہوں نے کہا کہ میں کچھ سیٹوں پہ 4 سیٹوں کے مقابلے 4 سیٹوں کا یا کچھ سیٹوں کا مسئلہ تھا جو بعد میں جب الیکشن کمیشن نے کھولا تو اس میں پھر ان کو شکست ہو گئی. تو اس وقت جب بات کی تو عمران نے کہا جی یہ جو ہے جی یہ اپنا ایک سیاسی سٹنٹ تھا. جب انہوں نے کہا کہ رجب سیٹھی صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ انہوں نے 13 پینچر لگائے ہیں اور 13 ہماری سیٹیں ضائع ہوئی. اب یہاں پہ میں آتا ہوں کہ پھر اگر جب 4 سال ان کے پاس گورنمنٹ آئی تو اصولاً تو یہ تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھا کر الیکٹورل ریفارمز کی جاتی. لیکن جب تک آپ مل کر بیٹھ کر ہم 3 بندے ہیں اور 3 بندے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے خیالات نہیں مل رہے یا کسی چیز پہ اختلاف ہے تو وہ تب ہی حل ہو سکتا ہے نا، ہم آپس میں بیٹھ کر اور الیکٹورل ریفارمز کے بارے میں بات ہوئی. 4 سال گزر گئے ہیں کہ یہ ان سے الیکٹورل ریفارمز نہیں ہو سکی. الیکشن کمشنر سلطان سکندر صاحب جو ہیں وہ ان کے دور میں انہوں نے لگائے. سلطان سکندر صاحب الیکشن کمشنر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے لگائے اور آج وہ ان کو آج اسی الیکشن کمشنر پہ وہ انگلی اٹھا رہے ہیں اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے لگائے تھے. تو کیا مطلب دیکھیں گا جب ایسا رول پلے کریں گے آپ ہم نے تو میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ ہماری جماعت کا آپ وسیع القلم دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے جس دن اسمبلی میں پہلے دن حلف اٹھایا اور اٹھ کے بطور اپوزیشن لیڈر انہوں نے تقریر کی کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ میثاق معیشت کرنا چاہتے ہیں، ملک جو ہے اس کی معیشت ڈوبتی جا رہی ہے، ہم آئیں آپ ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں اور یہ اس ملک کے موجودہ پرائم منسٹر کا حق بنتا ہے. آپ یہاں پہ آپ وہ باتیں کرتے ہیں امریکہ کی باتیں کرتے ہیں جمہوری ملکوں کی
ڈنمارک، کینیڈا، امریکہ اور ان کی باتیں کرتے ہیں، اور پلے جو ہے وہ ایسا پلے کر رہے ہیں جو بنانا ریپبلک بھی نہیں کرتی، وہ آج کسی اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ میں لانے کو تھے. جب آپ اپنے اپوزیشن اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، آج آپ نے پارلیمنٹ سے استعفے دے دیے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ایک ملک میں پارلیمنٹ وجود میں ہے اور آپ پارلیمنٹ سے ریزائن کر کے باہر بیٹھ کے کہ میں سڑکوں پہ فیصلے کروں گا. خالد بھائی دیکھیں اس چیز کو آپ کنسیڈر کریں کہ ایک جماعت جس کو لوگوں نے چلے جی، میں یہ کہتا ہوں جی وہ ہم تو کہتے ہیں سلیکٹڈ تھی، چلے جی اگر وہ الیکشن میں آئے ہیں، لوگوں نے منتخب کر لیا ہے، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے فیصلے کریں نا. آج انہوں نے ریزائن دیے ہوئے ہیں اور وہ انجوائے کر رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، وہ گھر بھی ابھی تک ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں. وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے، پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ روز ہیلی کاپٹر میں آتے جاتے تھے. قول اور فعل میں جب تضاد ہو، جب انسان آپ سنسیئر ہی نہیں ہے، اپنی قوم کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، آپ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھنا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ الیکشنز کے بارے میں یہ جب داندری شاندری یہ اس وقت ختم ہوگی کہ آپ مل بیٹھ کر ایک طریقہ کار طے کر دیں کہ الیکشن کتنے دن پہلے جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، اس کے بعد الیکشن کس طریقے کے ساتھ ہوں گے. اگر کسی الیکشن میں کوئی شک پیدا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. وہ الیکٹریکل ریفارمز تو بڑی دور کی بات، اور بھی انہوں نے کیا، آپ مجھے بتائیں کہ 4 سالہ دور میں انہوں نے اگر چلو معاشی طور پہ ملک کو تباہ کیا تو آئینی طور پہ انہوں نے کون سی ایسی وہاں پہ پارلیمنٹ میں بل لے کے آئے ہیں جس سے ملک کی اصلاح ہو سکے اور ملک جو ہے وہ ریاست مدینہ کی طرح چل سکے، یا وہ یورپین طرز پہ چلانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے چل سکے. جو ان کی رپورٹ ایک آئی تھی اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ وہ انہوں نے بڑی بہتری بتائی تھی جی ڈی پی گروتھ جب خان صاحب نے حکومت چھوڑی ہے، یہ آپ ہی کی گورنمنٹ کی یہ رپورٹ تھی. دوسرا یہ خان صاحب جس طرح آپ دیکھیں کہ 25 مئی کو جو واقعہ آیا، جس طرح لوگوں کے گھروں کی چار دیواری کا دستہ مار کیا گیا اور جس طرح مار کٹائی ملک میں کی گئی، تو کیسے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں ایسے جسٹیفائی کرتا ہوں کہ جب اب چھوٹا سا واقعہ آپ کو کہ جب ٹی ایل پی نے، اب چھوٹی سی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہماری قوم کی بیٹی ہے وہ آج امریکہ میں قید ہے، تو انہوں نے کہا تھا جی کہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس میں لڑوں گا. اور دوسری طرف آسیہ ملون تھی جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اس کو سزائے موت کا حکم ہوا، لیکن بعد میں اس کا وہ ریورٹ کر کے تو اسے عمر قید دی گئی. تو اس وقت عمران خان صاحب نے اس کے لیے خصوصی طیارہ باہر سے آیا اور اس کو انہوں نے ملک سے نکال دیا، اور اس کے بدلے میں عافیہ صدیقی آج تک جیل میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ کیا آپ کی ڈپلومیسی اور آپ کی پالیسی یہ ہے؟ پھر دوسری بات میں یہاں پہ یہ کرتا چلوں کہ اگر فرض مال آپ چاہتے ہیں کہ ادھر آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں امریکہ کو کہ امریکہ نے میری گورنمنٹ جو ہے وہ امریکہ نے مجھے، ادھر آپ امریکہ کے سفیروں کے ساتھ، اور آج کل ہم نے خبر سنی ہے جی کہ آپ نے وہاں پہ کوئی کمپنی ہائر کی ہے جو آپ کے اور امریکہ کے تعلقات، یعنی جھوٹ پہ مبنی باتیں ہیں، جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے، قوم کو غلط بیانی قوم کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے ملک جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ملک کا بیڑا غرق کیا انہوں نے. خان صاحب خارجہ پالیسی کی میں بات کروں گا. میں چونکہ اوورسیز پاکستانی یہاں سے ملتا ہوں، بہت سارے لوگوں سے فنکشن میں جاتا رہتا ہوں، تو لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح خان صاحب بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کے، جتنے بی بی سی کو کیا، ہارٹ ٹاک میں کیا اور سی این این کو کیا، اس سے پہلے ہمارے کون سا لیڈر ہے؟ اب دیکھیں میاں نواشی صاحب آئے، اس سے پہلے زرداری صاحب سے کہ ان کے یسر رضا گیلانی آئے، صادق خان عباسی آئے، ہمیں ان میں وہ چیزیں، وہ ایکٹیویٹی، وہ چیزیں، وہ جوہر نظر نہیں آئے. تو اس لیے اوورسیز پاکستانی ایک تھوڑا سا اعتماد کرتے ہیں خان صاحب کے اوپر. اور سب سے زیادہ جو ریمیڈنس 11 پیسہ بھیجا ان کے دور میں گیا، آپ چیک کر لیں ریکارڈ، کتنا ریکارڈ منی یہاں سے لوگوں نے اوورسیز پاکستان میں بھیجی. فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہوا کہ جو اوورسیز پاکستان میں پیسہ بھیجا. اور خان صاحب کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ خان صاحب کے لیے زیادہ ان کی سپورٹ ہے، اور ووٹ کا حق طلب کیا گیا مسلم نواز کی طرف سے. یہ بڑا شکوہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کو. اب ایئرپورٹ کے اوپر جو پریشانی کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی چاکلیٹ تک جو واپس لی جا رہی ہے، کوئی ہیئر ڈرائر لے کے جا رہا ہے وہ بھی اٹھا لیا جاتا ہے.
اب اس طرح تنگ کیا گیا کہ یہاں تک کہ مریم نواز صاحبہ کو سوشل میڈیا پہ کہنا کہا جی میں نے ان کو آرڈر کیا مفتاح کو تھوڑا سا ریلیکس دیں. یہ اوورسیز پاکستانیوں کو پریشان کرنے کے ایک نیا طریقہ نکالا ہے یہ جو کر رہے ہیں ابھی, اور یہ اس سے ایک بڑی نفرت پائی جاتی ہے مسلم نواز کے اندر, جو ایک تو ووٹ کا جو حق چھینا گیا اور دوسرا جو بھی ایئرپورٹ کے اوپر پریشان کیا جاتا ہے, اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ خالد بھائی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جیسے ابھی پہلی میری بات میں نے کی تھی, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ڈسکس ہوں گی پارلیمنٹ میں, اور یہ بل بیٹھ کر ہوں گی, الیکٹورل ریفارمز ہوں گی, اس میں دیکھا جائے گا کہ حق ابھی بھی حق ہے, ابھی بھی لوگ جو ہے بائی پوسٹ جو ہے اپنی ووٹ جو ہے وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں اور اپنے نمائندے کو منتخب کرتے ہیں. پاکستان اسمبلی میں ایک نمائندگی دی گئی ہے, اوورسیز کو کے لوگوں کو ایک نمائندگی دی گئی ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف ہماری جماعت پہ ایک ایلیگیشن نہیں ہونا چاہیے. یہ ابھی 4 سال آپ کے پاس دیکھیں, میں اوورسیز انہوں نے تو پاس کرایا تھا بل پاس انہوں نے کیا تھا اوورسیز پاکستان کے سپریم کورٹ کے آرڈر کے کیا تھا, اس آرڈر کے مطابق سپریم کورٹ میں یہ بل پاس نہیں, ہوا انہوں تھا. نے تو اے وی ایم مشین دیکھیں, انہوں نے تو ایک دنیا میں مطلب اے وی ایم مشین صرف 1 یا 2 ممالک میں جو ہے استعمال ہو رہی ہے, باقی جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں اے وی ایم مشین وہاں بھی نہیں ہے. ہمیں بھی اے وی ایم مشین پہ اعتراض تھا, ہاں ہمیں اعتماد میں لیا جاتا, ہمیں اے وی ایم مشین کی کارکردگی بتائی جاتی, سیٹسفائی کیا جاتا, الیکشن کمیشن کو سیٹسفائی کیا جاتا. جب آپ میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا, یہ جب تک آپ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے اپوزیشن لیڈر سے, آپ اپنی جب وہ آپ کہتے ہیں کہ میں چوروں کو ڈاکوؤں کو میں ان کو ہاتھ میں لا لوں گا, میں طالبان سے ہاتھ میں لا لوں گا, لیکن میں اپنی جو قیادت ہے ہمارے ملک کی, جس نے پاکستان کی عوام کی تقدیر کے فیصلے بیٹھ کے اسمبلی میں پارلیمنٹ میں کرنے ہیں, ان کے ساتھ آپ ہاتھ میں لانا نہیں پسند کرتے. جب یہ جو کوشچن آپ نے کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹ کا حق, یہ صرف نہ میاں نواز شریف صاحب نے, نہ زرداری صاحب نے, نہ عمران خان, یہ چاروں بیٹھے, آپ تمام جو باتیں بیٹھے اور یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اوورسیز کے لیے اوورسیز کو ووٹ کا حق کیسے دیا جائے گا, اوورسیز کو کتنی نشستیں دی جائیں گی. یہ تو سارے ملک کا معاملہ ہے نا, یہ اس کے لیے الیکٹورل ریفارم ضرورت ہے. میں اس بات پہ حیران تھا کہ جو شخص 2013 سے لے کے 2018 تک الیکشنز, پاکستان کے الیکشن کے متعلق بات کرتا تھا, اور اس دور میں بھی ہم نے انہیں کہا کہ آئیں بیٹھے الیکٹورل ریفارمز کرتے ہیں, انہوں نے نہیں کی. اور جب اپنا 4 سال ان کا دور آیا تو انہوں نے وہ بات نہیں کی, اور آج وہی کوشچن ریز ہم پہ ہو رہا ہے کہ جی آپ نے اوورسیز. بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں یہ ایک ایشو نہیں ہے, اور بہت ایشو ہے. اوورسیز کے لیے آپ 1 ونڈو آپریشن کریں, اوورسیز کی انویسٹمنٹ جو اوورسیز وہاں پہ پاکستان میں صرف جا کے کروڑوں روپے خرچ کر کے اپنے گھر بناتے ہیں, ان کو وہاں پہ انڈسٹری کی طرف لے کے جائے. پاکستان ایک ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک جنت ہے, ایک وہاں پہ آپ انڈسٹری ہے, اس کی ٹورزم کی انڈسٹری ہے, وہاں پہ ٹورزم کے ایسے علاقے ہیں, وہاں پہ آپ موٹیویٹ کریں اپنے یہاں کے انویسٹرز کو, وہاں پہ جائیں. پاکستان انڈسٹری ایگریکلچر ملک ہے, وہاں پہ آپ ڈیری کو, پولٹری کو, ان دیگر چیزوں کو آپ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے سوچیں. کچھ خالی زبانی باتیں کر دیں. سر آپ جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب تقریر کیا ہے, عمران خان صاحب نے امریکہ سے جب واپس آئے تو کہتے ہیں جی ایک ورلڈ کپ اور جیت کے آ گئے ہیں, اور تیسرے دن ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ 370 جو شک تھی کشمیر آپ نے دے دیا انڈیا کو. اور یہ میں وثوق سے یہ بات کہتا ہوں, یہ جب یہ گئے تو ٹرمپ کی اور ان کی ملی سازش کے ساتھ جب یہ کہہ رہے تھے میں ایران اور سعودیہ کے درمیان رول پلے کروں گا ان کو, تم بھائی اپنے ملک کا نہیں کر سکتے. آج ہمارے کشمیری بہن بھائی 70 سال سے وہ اس آس میں ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان کے ساتھ ان کا الحاق ہوگا. آج آپ نے آدھا کشمیر جو ہے وہ دے دیا, اور آپ نے صرف جمعے والے دن آدھا گھنٹہ جی ہم 10 منٹ یا 5 منٹ احتجاج کریں گے. ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یہ کچھ طریقہ کار ہے کیا؟ فارن پالیسی تھی, وہ کون سی ایسی تقریر تھی جو یہ ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے, ٹرمپ کے ساتھ ہو کے آئے تھے, جی یہ سارے مسائل حل ہو گئے ہیں جی. اب واجپئی, وہ ہمارا دور تھا میاں نواز شریف صاحب کا کہ واجپئی جو ہے وہ بس پہ دہلی سے یہاں پہ آ گئے تھے, لاہور میں آ گئے تھے, اور میاں صاحب نے پوری کوشش کی. اور اس وقت اگر ہماری حکومت اور ہمارے ساتھ کیا ہوا, پھر ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ لگ گیا.
ہمیں میاں صاحب کو جلا وطن کر دیا گیا کہ آپ انڈیا کے ساتھ مراسم. جب تک بھائی میرے انڈیا کے ساتھ یا آپ کے پڑوسی ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, پاکستان میں بہتری نہیں آ سکتی, پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی, پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی. اس وقت ہم اور اس کی خارجہ پالیسی آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے چائنا جو ہے, جو ہمارا ہم کہتے تھے ہمالیہ سے زیادہ اونچی ہماری اس کے ساتھ دوستی ہے, سمندر سے زیادہ کہہ رہے ہمارے ساتھ اس کے ساتھ تعلقات ہیں. چائنا نے 2.5 ارب کی, ابھی شہباز شریف صاحب کو آپ خراج تحسین پیش کریں کہ انہوں نے چائنا کو پھر ایگری کیا اور انہوں نے سی پیک میں $2.5 ارب کی جو ہے انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے پاکستان میں. کام ان کے دور میں تو سی پیک کا کام رک گیا تھا, انہی کے دور میں دیگر تمام جتنے پروجیکٹ تھے ہمارے وہ سارے بند ہو چکے تھے, جس کی وجہ سے ملک میں بدحالی ہوئی, ملک جو ہے وہ اس کی معیشت برباد ہوئی, تباہ ہوئی, اور مہنگائی کا ایک طوفان پاکستان میں کھڑا ہو گیا. خارجہ پالیسی میں شرف سے آپ سے تھوڑی سی بات کروں گا. آپ کے اوورسیز پاکستانی جس طرح آپ بہت ساری جو ہے محفل میں جاتے ہیں, فنکشن میں جاتے ہیں, ابھی ایک طرف امریکہ ہے, ایک طرف چائنا اور ترکی, اور اس طرح اس ایک بلاک میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون حملہ ہوا, جو کہ انہی دنوں میں کس طرح ریلیز ہوگی امریکہ سے, لوگ اس کو نیگیٹو وے بھی دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے ڈرون حملہ نہیں ہوا, جس طرح خان صاحب نے کہا نو مور, ان کا جس طرح وہ فکرہ بہت مشہور ہوا, Absolutely not کہتے تھے, وہ بھی مشہور ہوا. آپ کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ ابھی خان صاحب جب رہے تھے ان کا جھکاؤ جو تھا وہ نظر آتا تھا روس کی طرف آتا تھا. روس نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم 30% لیس پہ آپ کو پیٹرول دیں گے اور ڈیزل دیں گے. تو خالد بھائی پھر آج روس کے ساتھ ان کا معاہدہ, تو آج پھر امریکہ کی طرف آج $25,000 پہ انہوں نے کوئی معاہدہ کیا ہے کسی فرم کے کہ میرے ریلیشن جو ہے, اور پھر امریکن ایمبیسڈر مل رہے ہیں. اس سے پہلے مسلم نواز نے بھی یہ کیا تھا, پیپلز پارٹی نے بھی یہ کیا تھا. یہ تو پولیس نہیں, آپ مخالف ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ میری گورنمنٹ جو ہے وہ خط, آپ نے کاغذ اٹھایا ہوا ہے کہ میری گورنمنٹ جو ہے امریکہ نے خطرہ, آپ نے ایک بیانیہ لوگوں کے ذہن میں, اور آپ نے اپنی عوام کو ایک دھوکہ دیا ہے کہ میری گورنمنٹ کو امریکہ نے, آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بیانیہ کامیاب ہو گیا. ضمنی الیکشن ہوا, وہ 16-17 سیٹیں جیت گئی. آپ وہ سیٹیں ان کی دیکھیں, وہ آلریڈی 20 سیٹیں جو تھی وہ پہلے بھی پی ٹی آئی کی تھی, اور پھر اس میں ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ ہمارے جو لوگ تھے مسلم لیگ نون کے, جو 10 سال سے اس حلقے میں کام کر رہے تھے, محنت کر رہے تھے, ان کو جب آپ نے ان کی قربانی لینا چاہیے, تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی, مثال کے طور پہ میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا, نہ چاہتے ہوئے بھی کارکن کب ایک بندے نے محنت کی 10 سال ایک کینڈیڈیٹ نے اس حلقے میں, اور اس کے اوپر آپ نے جب دوسرا کینڈیڈیٹ بٹھا دیا, تو یہ تو ہونا ہی تھا ایسے. لیکن وہ سیٹیں ہماری نہیں تھیں. ہم نے تمام ضمنی الیکشن جتنے بھی جو عمران خان کے دور میں ہوئے ہیں, تمام ضمنی الیکشن ہم نے ڈسکا ماسوائے ایک کے تمام, بلکہ ہم نے خیبر پختونخوا میں بھی پرویز خٹک کے گھر کی سیٹ بھی ہم نون نے جیتی ہے. تو ہم نے ماشاءاللہ یہ کیا ہے. لیکن یہ ایک سیاسی عمل تھا جس کا, اور آج ہم اگر یہ اس ملک کو بچانے کے لیے ہماری 13 جماعتیں یا مسلم لیگ نون قربانی نہ دیتی, تو میں آپ کو وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو نیکسٹ الیکشن ہے یہ 100% پاکستان مسلم لیگ نون جیتی. جی بالکل میں ایگری کرتا ہوں. اچھا شرف صاحب, آپ بتائیں کہ جس طرح کے 2 بلاک ہو, ایک تو امریکہ کا ایک روس کا, ابھی جب خان صاحب تھے تو اس کے بہت زیادہ تو جو ان کی تھی روس کے ساتھ تلکا زیادہ جھکاؤ تھا, اور ترکی کے ساتھ تھا, چائنا کے ساتھ تھا. کچھ سی پیک جو ہے بہت کھٹکتا ہے ان کو, انڈیا کو. اب جیسے ہی تلکا ٹھیک ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ, تو اب انڈیا جو ہے وہ کوشش کرے گا, جس طرح ان کے 26 کے 28 قونصل خانے اس نے بنائے تھے وہاں پر افغانستان میں, پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے. اب وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے افغانستان میں کہ زیادہ پھر وہ حالات خراب ہوں, اور پاکستان کے حالات امریکہ انوالو کرے. جس طرح بھی ایک ڈرون حملہ ہوا, اس کے بعد اور ہوں گے تو یہ اور حالات خراب ہوں گے. آپ کیسے دیکھتے ہیں جو اوورسیز جو وزارت خارجہ, ہماری خارجہ پالیسی, جس طرح خان صاحب کا جھکاؤ ادھر تھا, اور جو اب موجودہ حکومت اور پی ڈی ایم ان کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے, کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ ایک لوگوں کے ویو بھی چلی ہے کہ جو امپورٹر حکومت نامنظور, اور یہ کہتے ہیں کہ جی جو بھی رجیم چینج ہوا ہے یہ سارا پراپر تھرو چینل ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ہوا ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ دیکھیں بغیر کال کے کہ خان صاحب کے اتنے لوگ ہر شہر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, انہوں نے ایک نیا جدید ترقی ایڈوانس
انٹروڈیوس کروا دیا کہ اسکینیاں لگاتے ہیں. اب انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کہاں جانا چاہیے. نہیں دیکھیں جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو صحیح کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشن تو بہت اچھے ہیں, بہت چل رہے ہیں, یعنی کہ جس طرح بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے چائنا کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے ریلیشن ہیں, ترکی کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے ریلیشن ہیں. اب چائنا جیسے اب دوبارہ سی پاک شروع ہو چکا ہے. جو آپ بات کرتے ہیں نا, یہ جو گوادر والی بات ہے نا, گوادر پورٹ واقعی بڑے, یعنی کہ جیسے UAE ہو گیا یا اس طرح انڈیا ہو گیا, ان کو یہ بہت واقعی بہت کھٹکتا ہے. یعنی کہ یہ کسی صورت میں بھی ان کی پوری یہ کوشش ہوگی بھی یہ کسی طریقے سے بھی کامیاب نہ ہو. اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے, آپ پیچھے چلے جائیں نا 1988 کی اگر آپ بات کریں تو دیکھیں اس وقت کراچی جو تھا وہ ہمارا مین سینٹر ہب ہوتی تھی. جتنی بھی فلائٹیں ادھر سے جاتی تھیں وہ کراچی میں رکتی تھی, اس سے آگے پھر اس کو کنیکٹنگ کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ جیسے یہ انٹرنیشنل لیول پہ ان لوگوں نے اس طرح کے پروپیگنڈے کیے, اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا, ادھر کا حالات خراب کیے, تو اس کے بعد ہی یعنی کہ جیسے دبئی ڈیولپ ہوا, قطر ڈیولپ ہو گیا, تو اس طرح کی چیزیں آئیں. تو پاکستان کو میرا خیال ہے یعنی کہ ایک بلاک میں جانے کے بجائے دونوں بلاکوں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. جو ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہیں وہی ہمارے لیے پچھلے کئی 75 سالوں سے امریکہ کی بلاک میں ہے, تو کیا حاصل کیا, کہاں ہم کھڑے ہیں. 80,000 لوگ مروا دیے, اور ملک کی حالات جو آپ کے دیکھیں ہر چیز تہس نہس ہو گئی. اور سیاستدان ہیں, اور ایک جماعت, سب جماعتوں کی بات کرتا ہوں, پیپلز پارٹی کا لے لیں یا مسلم نواز کا لے لیں, ان کے اوپر کتنے اربوں کی روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں. اب شہباز شریف صاحب کا لے لیں, ڈاکومنٹڈ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, یہاں کے اتنے کروڑ روپیہ, اتنے ارب روپے آ رہا ہے, یہاں سے آ رہا ہے, یہاں جا رہا ہے, حساب نہیں ہے, مگر جواب نہیں دیں گے, کبھی جواب نہیں دیں گے. جب پوچھیں گے وہ کیسز چلتے رہیں گے, حدیبیہ کیس ہے, اوپن شٹ کیس ہے, کوئی جواب نہیں ہے, بھی چل رہا ہے. یہ سسٹم کو اس طرح ہمارا جوڈیشل سسٹم اس کو جو ہے کیسے کیا گیا کہ جسٹس کو یوں وہ فون کرتا ہے, ڈکٹیٹ کرتا ہے, اس کو اتنی سزا دینی ہے. جب سپریم کورٹ کا مسئلہ آتا ہے تو یہی مسلم نواز حملہ کر دیتی ہے. پیپلز پارٹی یہ ان کو ہمیشہ شکوا رہا ہے کہ جی جو ان کے ہمارے ساتھ سٹیلی ماں جیسا سلوک کیا جاتا ہے. جوڈیشری کا کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب ان کو جو جوڈیشل مرڈر ہوا ہے وہ بھی. اور ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بھی ایک قسم کا لگتا ہے کہ جو وکلا برادری یہاں پر ونگز بنے ہوئے ہیں, انصاف لہر ونگز ہیں, مسلم نواز کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, اس وکیلوں کا جتھا جاتا ہے اور ججز کو پریشرائز کرتا ہے. جس طرح PIC کا واقعہ ہوا جب وکلا نے کی تھی, تو کیسے انہوں نے ہاسپٹل کے اندر جا کے 2 لوگ کے 3 لوگ مارے گئے, اور کس طرح ڈاکٹروں کے کیا حالات خراب کیے. اور یہ وکلا بھی آج ایک مافیا بن چکا ہے, اس کی آگے جو ہے مشرف جیسے لوگ بھی نہیں کھڑے ہو سکے. تو یہ نظام تو خیر سارا ہی ایسا, یہ کیسے ہم ٹھیک کر پائیں گے جب ہر کوئی دیکھتا کہ جب نیب ایک بار انہوں نے FTF کی مسئلہ نیب کی ترمیم کرنی تھی تو پیپلز پارٹی اور مسلم نواز نے واک آؤٹ کیا تھا. اور جب FTF بھی ہم نے گرے لسٹ سے اس میں ڈال رہے ہیں ہمیں وائٹ لسٹ میں, تو یہ اب مبارکبادیں لے رہے ہیں. اس وقت واک آؤٹ کیا تھا, شرطیں نہیں مان رہے تھے. شرطیں کیا تھیں, یہی کہ تھوڑے سے ٹائٹ کا حالات ٹھیک کر دیں. جتنے بھی ابھی لاز بنے یہ سیاستدانوں نے اپنی ذات کے لیے زیادہ بنائے. جیسے میاں نواز شریف صاحب نے تیسری بار وزیر اعظم بننا تھا, قانون پاس کر لیا, تیسری بار بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں. پھر BA کی شرط ختم کر دی, وہ کر لی. بہت سارے لاز ایسے انہوں نے اپنی سیاستدانوں نے اپنی ذات کے لیے بنائے ہیں. یہاں پر اپنی ذات کو زیادہ دکھا گیا ہے بجائے عوام کو دیکھا جائے. اب جتنے کی یہ ایک ایسا سسٹم بن چکا ہے ہمارا, جو دیکھیں کتنے کن کو بھی سزا ہوئی کسی کو. میاں مریم نواز صاحبہ باہر پھری ہیں, میاں صاحب باہر ہیں, اور جب بھی یہ کوئی ان کو اوپر کیسز ہوتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں. اور شرجیل میمن جس کو چیف جسٹس صاحب نے پکڑا, اس کی شراب تھی, بعد میں شہید بن گیا. یہ ایک ریئلٹی, ایک حقیقت ہے ہمارے ملک کی. اور بدقسمتی ہیں, ہم سب بے بس ہیں. اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہم ایک دوسرے پہ کوئی کبھی ان کو اخلائی مخلوق کے نام سے جانا جاتا ہے, کبھی ان کو نیوٹرل کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ بیچارے وہ بھی بے بس ہے, کیا کریں, کیونکہ ان سیاستدانوں کے اندر میچورٹی نہیں ہے. میچورٹی آئے گی تو بات آگے چلے گی, چلے باہر. اچھا ایک اور بات اپنے خان صاحب سے کروں گا, میڈیا کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے. ARV نیوز کے اوپر بھی بند کر دیا گیا. اس سے پہلے صابر شاکر بھی یہاں پہ لندن میں ہیں, اور صحافی ملک سے باہر ہیں. عمران ریاض کے ساتھ کیا کیا گیا. ابھی ARV نیوز والے بھی چھوڑ ڈال رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ میڈیا کو اس طرح کیوں کنٹرول کیا جاتا ہے, کبھی پیمرا کے تھرو کیا جاتا ہے. ابھی ان کا NOC لائسنس کے 20 سال سے وہ چلا رہا ہے, اب 20 سال بعد اس کا جی وہ کینسل کر دیا. تو کیوں میڈیا کے ساتھ یہ زیادتی کی جائے؟ دیکھیں خالد بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آزادی ننگے ہو جائے. آپ ہم نے میڈیا کو آزادی دی, ہم نے
میاں نواز شریف صاحب کے 92 کا دور تھا، میڈیا کو آزادی دی گئی، یہ جو چند اینکر ہیں جو مخصوص ایک پیشہ ورانہ طور پہ وہ کام کر رہے تھے، اس سے پہلے دور میں جو ایک نامور صحافی ہمارے تھے ان کو بین کر دیا گیا کہ وہ ٹی وی اسٹیشنز میں ان کے پروگرام بند کر دیے گئے کیونکہ وہ حق بات کہنا چاہتے تھے، وہ عمران خان کی تعریف نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جو عمران خان کی تعریف کرتا ہے چینل، اس کو تو اربوں روپے کے اس کو اشتہارات دیے گئے۔ آپ کے سامنے ہے اے آر وائی کے بارے میں ابھی کہ اس کو کتنا مستفید کیا گیا، اس نے کتنا فائدہ لیا ہے اس پچھلی گورنمنٹ سے، اور دیگر جو چینل سے ان کے اشتہارات بند کر دیے گئے۔ مسئلہ یہ ہے، ہم تو شروع سے یہ بات کرتے ہیں کہ آزاد صحافت جو ہے وہ صاف ستھری اور آزاد صحافت ہونی چاہیے۔ ہمیں اس بات پہ، ہم قطع نظر اس بات پہ، لیکن اگر دیکھیں آپ خود ہی آپ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ کئی ایسے ادارے ہیں جن کے بارے میں آپ میڈیا پہ کوئی ایسی تشہیر نہیں کر سکتے جس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہو۔ جب اگر آپ میڈیا پہ بیٹھ کر اپنے ہمسایہ ممالک کو خوش کریں اور آپ وہ وہاں پہ بیٹھ کر ایسے جیسے شہباز گل صاحب نے جو حرکت کی یا جو باتیں کی، آپ کچھ عرصہ پہلے تو آپ خود یہ باتیں کرتے تھے، انہوں نے وہ میڈیا پہ پابندی کا جو قانون پاس کیا پچھلی گورنمنٹ نے، عمران نیازی صاحب نے، اس کے بارے میں وہ تمام صحافی تنظیمیں جو ہیں وہ سڑکوں میں نکل آئی اور احتجاج ہونے شروع ہو گئے۔ وہ تو ہم نے آ کے جب یہ ابھی ہم نے گورنمنٹ ٹیک اوور کی تو وہ قانون ہم نے وہ کالا دم قرار دیے، وہ قوانین ہم نے۔ لیکن میڈیا کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب کچھ نام، جیسے آپ نے صابر شاکر صاحب کا نام لیا یا دیگر، تو عمران خان صاحب کے دور میں بھی مطیع اللہ جان صاحب کا اٹھا لیا گیا، اب سار عالم صاحب کو گولیاں ماری گئی، ایسے کئی صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ہم اس خاک میں نہیں ہیں، ہم تو الفن یہ بات چاہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہو، لیکن آزادی کا مطلب نہیں، آج سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ آج ہمارے اداروں کے بارے میں کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں، اور وہی لوگ پھر آ کے میڈیا پہ معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں جو قیادت نے کہا ہم نے اس طریقے کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ہم یہ رن کر رہے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے کل ویڈیو ٹی وی دیکھ رہا تھا تو کئی بندے جو ہے وہ آ کے ٹی وی پہ جو ہے اقرار کر رہے ہیں کہ جی یہ سوشل میڈیا میں ہم نے یہ وائرل کی ہے، یہ پوسٹ ہم نے وائرل کی ہے جس کی ہم معافی چاہتے ہیں۔ کیا آپ دیکھیں نا، یہ برطانیہ یا امریکہ، یہاں پہ بھی ٹرمپ صاحب نے سی این این کو خصوصی طور پہ ان کے نمائندے کو اٹھا دیا، ٹرمپ نے اپنی گورنمنٹ میں۔ کیوں؟ وہ دیکھیں، میں یہ بات، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ صحافت کو دباؤ میں لایا جائے۔ صحافی جو ہے وہ اچھائی کو اچھائی، برائی کو برائی کہیں، اور وہ کسی کا ساتھ نہ دیں۔ میں ٹھیک ہوں تو میرے بارے میں بتائیں، میں غلط ہوں تو میرے، لیکن اگر ون سائیڈڈ آپ نے 2013 سے 2018 تک جو میں نے جو اپنا میڈیا دیکھا ہے، اس میں جتنے صحافی تھے سب عمران خان صاحب کی تشہیر کر رہے تھے، ان کے بارے میں فیوریٹزم تھا۔ آج وہی لوگ، آج میں صحافیوں کے نام لے سکتا ہوں جو آج کہتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی زندگی میں ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہمیں غلط بتایا گیا، ہم نے غلط تشہیر کی، ہم اس کی معافی چاہتے ہیں۔ آج صحافی، کثیر تعداد صحافیوں کی آج اس بات پہ ہے کہ ہم نے زیادتی کی ہے، ہم سے زیادتی ہوئی ہے، ہم نے مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچایا ہے، خود کہتے ہیں۔ پروگرام کا وقت اب ختم ہونا چاہتا ہوں۔ خان صاحب، میں پروگرام کے آخر میں آپ 1 منٹ کا 1.5 منٹ کوئی میسیج دیں اوورسیز پاکستانی کو، جس طرح کہ آپ برطانیہ میں ہیں، کوئی میسیج دیں۔ میں اپنے تمام بھائیوں کو جو دیار غیر میں یہاں پہ مقیم ہے، ان کا پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ ہم جب بھی پاکستان سے یہاں تشریف لاتے ہیں، آپ اپنے کھلے دل کے ساتھ ہماری مہمان نوازی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ملک انتہائی زرخیز ملک ہے، انشاءاللہ خوشحالی ضرور آئے گی۔ یہ جو بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ان کو ہمیں فیس کرنا ہے۔ مشکل وقت تھوڑا ہے ہم پہ، اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت اور ایک مزید مستحکم ملک جو ہے وہ بن ثابت ہوگا۔ جی شیخ صاحب، آپ، میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں آپ ذرا میسج دیں اس سے۔ جی خالد بھائی، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہی کہوں گا کہ ہمارے اوورسیز پاکستان کو جن کو بھی کوئی مسئلہ ہے
یعنی کہ جیسے ان کا پاکستان میں کوئی، تو وہ اوورسیز پاکستان کمیشن جو ہے وہ ایک مضبوط اور بہت اچھا سیٹ اپ ادارہ ہے، تو جو وہ کسی بھی یعنی کہ وہ کسی پارٹی کا ادارہ نہیں ہے، وہ ہمارے ملک کا ادارہ ہے اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنایا گیا ہے. وہ اگر وہ اس میں تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے یا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کسی کی بھی ہو، تو وہ یعنی کہ وہ جو ادھر کا وائس چیئرمین ہوتا ہے وہ پوری جو جتنے بھی ہمارے اوورسیز بھائی ہیں یا جو بھی لوگ رہنے والے ہیں اوورسیز میں، ان کے لیے وہ ان کی خدمات آلویز اویلیبل ہوں گی. تو ہمیں چاہیے بھی جن بھی ہمارے بہن بھائیوں کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ اپنی کمپلین جو ہے آن لائن پورٹل پہ جا کے اس کا اندراج کرائیں، اور اس کو آن لائن جب ان کا اکاؤنٹ رجسٹرڈ ہو جائے گا تو وہ اپنا سیٹ اپ چیک کر سکتے ہیں آن لائن جا کے اپنا اسٹیٹس بھی ان کی اپلیکیشن کیسے ہے. دوسری بات یہ تھی بھی دیکھیں سب سے پہلے ہمارا جن پارٹیوں کے ساتھ بھی ہمارا الحاق ہے یا ہماری ان کے ساتھ یعنی کہ کہہ لیں ایفیلیشن ہے، تو لیکن ہمیں سب سے پہلے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے ہماری ساری پارٹیاں پہلے پاکستان کا سوچیں، اس کے بعد آگے دیں گے. پاکستان ہوگا تو تبھی ان پارٹیوں کا بھی وجود ہوگا. جی شکریہ. جی ناظرین، پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. میں سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں خان صاحب کا، سیار خان صاحب برد پاکستان سے تشریف لائے، اور شاہ فروخ صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس دعا کے ساتھ پروگرام ختم کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں میں ہمارے میم نواز صاحب سے اور شہباز صاحب سے اور عمران خان صاحب سے، تمام سیاسی پارٹیوں سے، کہ یہ سیاسی وابستیوں سے نکل کر صرف پاکستان کا سوچیں. یہ پاکستان ایک ہمارا ملک ہے، ہمارا ہمسایہ، دیکھیں وہ کہاں پہنچ گیا، ہم کہاں اپنی ہی لڑائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام کو اجازت چاہوں گا. اللہ نے